أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ان مبارک آیات میں اسلام میں جو سب سے بڑے مظالم جن کا تعلق حقوق العباد سے تھا، یعنی کسی غریب مجبور اس کی غربت سے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اسے ستانا، یہ یہودیوں کا تو پسندیدہ پیشہ تھا. البتہ دیکھا دیکھی میں یہودیوں کے ساتھ قریش کفار مکہ اور چونکہ اسلام میں بھی بظاہر سود کی حرمت بعد میں آئی ہے، تو سود کی جتنی قسمیں، جتنی جو اس کی ترتیبات سب حرام کر دی گئی. سود کی سب سے بڑی دو قسمیں ہیں، ایک ربا الفضل، ایک ربا النسیئہ. یہ ربا الفضل ہے، یہ مجھے قرآن مجید ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ربا الفضل ہے. ربا الفضل کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایک من گندم کا کوئی آیا کہ یار میرے پاس آٹا نہیں ہے، مہربانی کرو مجھے عاریتاً دے دو، ادھار کے طور پر دے دو. ایک من اس نے آٹا دیا، 6 مہینے کے بعد اس سے اسی گندم سے بھئی زیادہ کر کے لیا، 1.25 من لیا، 1.5 من لیا، تو یہ ربا الفضل ہے. یعنی نفع تو ہے لیکن یہ نفع بلا عوض ہے. ایک تجارت میں جو نفع آتا ہے وہ بغیر عوض کے ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. بلا عوض چیز پر کیا کرنا؟ زیادتی اور نفع حاصل کرنا، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. اس کا تذکرہ یہاں پر ہے. دوسرا ربا النسیئہ، یہ چوتھے پارے میں آپ چلے جائیں، چوتھے پارے میں آپ آئیں، 118 نمبر پیج، پہلی نمبر لائن، 129 نمبر آیت، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران 129، یعنی 5واں رکوع جہاں شروع ہو رہا ہے. 129 نمبر آیت سے آگے 130 پہلی نمبر لائن دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. کیا کسی نے بیچارے نے عموماً قرضہ مجبوری مانگے گا، کوئی مجبور تھا، کوئی ایمرجنسی ایسی تھی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ گیا، آیا کہ یار مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دے دو. اس نے کہا میں 1 لاکھ روپے قرضہ تو دوں گا لیکن 6 مہینے 1 سال جو بھی، جب آپ واپس کریں گے تو میں 1.5 لاکھ روپے لوں گا یا 1.25 لاکھ روپے لوں گا. یہ اسی میں یہ جو ہم سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسے رکھ رہے ہیں، اگر وہاں بھی اضافہ مل رہا ہے، یا بند اکاؤنٹس جتنی بھی جدید صورتیں ہیں سب اسی زمرے میں آئیں. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، دگنا. پھر اور بھئی چلو میں 6 مہینے نہیں لے رہا تو 6 مہینے اور کر دیے، تو اس پہ بھئی پہلے 1.25 تھا، پھر 1.5، پھر 1.25، پھر 2، پھر معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو اصل قیمت وہ بالکل تھوڑی بن جاتی ہے، سود زیادہ بن جاتا ہے. یہ کہتے ہیں دونا اور چگنا، یہ چیزیں بھائی. اچھا، تیسری اسی کے تحت ایک قسم ہے، سورہ روم میں چلے، 21واں پارہ سورہ روم، 21واں پارہ
सूरह रूम, एक मिनट, सफ़ा नंबर मैं आपको बताऊं, 732, सूरह रूम की 38 नंबर आयत, 38 नंबर आयत। वैसे पारे का अगर आपको रुकू चाहिए तो 7वां रुकू, आप लोग 732 आखिरी लाइन, ये भी हमारे यहाँ रस्म आ चुकी है। वमा आतैतुम मिर रिबल यरबु फी अमवालिन नास, ये तरह मैं समझाऊं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। किसी की शादी हुई, भाई दावतनामा छपा, खर्चा आया, जो भी, अब क्या हुआ, उस शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर, फिर शादी हो या कोई भी खुशी की तकरीब हो, अब उसमें 5,000 रुपये, 10,000 या जितना भी ताकत, भाई इस नियत से देना, कल जब मेरी शादी होगी या मेरी कोई खुशी की तकरीब होगी तो मुझे बड़ा कर देंगे, नोता जिसको कहा जाता है। हाँ, आप इस नियत से गिफ्ट दे दें, कोई मना नहीं है, शरीयत में है, तहादो तहाबू, एक दूसरे को गिफ्ट दो और मोहब्बत करो। मिसाल के तौर पर अगर जैद ने अमर को कोई गिफ्ट दिया है, दिल में कोई नहीं, यार ये खुशी का एक मौका है, मैं गिफ्ट देने जा रहा हूँ, अच्छी बात है, फिर अमर आगे दे रहा है, बड़ा कर दे या कोई वो नहीं, भाई भले बड़ा कर दे, क्योंकि इसकी देते वक्त असल मसला सारा नीयत का होता है। जब नीयत का मामला ठीक है तो फरमाते हैं कि भाई ये तीसरी जो इसमें आता है, वमा आतैतुम मिर रिबल यरबु फी अमवालिन नास, इसी में ये इंश्योरेंस की जितनी सूरतें हैं ना, ये इसके तहत आती है। भाई आप हमारे पास पॉलिसी रख लो, फिर मर गए, भाई एक्सीडेंट हम क्यों, अल्लाह ताला बचाए। बंदा पैसे रखे तो भी नीयत तो कोई अच्छी करे ना भाई। अब क्या यार ये रखो, कल बीमारी आएगी, खर्च करें, इन्ना लिल्लाह, उसके बजाय कोई अच्छी सी चीज, भाई बच्चे की खुशी में, बेटी की खुशी में, इस तरह का मौका, नीयत तो अच्छी होनी चाहिए। फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अना इंद ज़न्न अब्दी भी, रब्बुल आलमीन फरमा रहे, हदीस कुदसी यानी अल्लाह ताला फरमा रहे, मैं बंदे के पास उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ। तो हम तो अच्छा गुमान रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नवाजेगा। कैसे कुछ ऐसे माशा पूरी जिंदगी कभी हॉस्पिटल जाना भी नहीं नसीब हुआ, अल्लाह के हाथ में है। कुछ ऐसे मालदार जिन्होंने सब कुछ रखा, पता नहीं कितना इंश्योरेंस रखा, लेकिन क्या है भाई, बीमार हुए, उनके इंश्योरेंस काम ही नहीं आई। यानी ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से इंतजाम किया कि मैं जब बीमार होगा, एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो होगा, तो मुझे देंगे। और फिर इत्तेफाक ऐसा एक्सीडेंट भी हुआ लेकिन किसी काम का नहीं। तो ये सब चीजें देखो कुरान और हदीस से, भाई 3 तरह का तज़किरा, एक ये हमने आज का सबक, दूसरा आल इमरान का, तीसरा ये सूरह रूम का। तो इस तरतीब से काफी किस्में आती हैं। पैगंबर मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीजें, अज़्ज़हब बिज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा बिल फ़िज़्ज़ा, उस दौर में सोना चांदी, इस तरह खजूर, नमक, मतलब इनको शुमार फरमाया। आजकल हमारे यहाँ गंदुम और क्या भाई अपना चावल, या जितनी भी सूरतें आ रही हैं मुस्तमल, जो हमारे यहाँ आजकल मुस्तमल कम है, जितनी चीज़ें मुस्तमल हो रही हैं तो उसमें क्या है भाई, बराबरी हो, कम करना और ज़्यादा करना ना हो। ये आ गई इसके अंदर आज के सबक में। अब सबसे पहले सूद का पैगंबर मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया था, अला खबरदार, कुल्लु रिबल जाहिलियत मौज़ूउन तहत क़दमैया, फरमाते हैं कि खबरदार, जितनी भी सूद की जाहिलियत के दौर की किस्में सब मेरे मुबारक कदमों के नीचे रौंदी गई। सबसे पहले मैं अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का सूद मुआफ़ करता हूँ, सबसे पहले उसका सूद मुआफ़ करता हूँ। ये मुबारक आयत भी और साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन भी। लेकिन चूँकि इंसान दफ़े मज़र्रत, एक होता है जल्बे मनफ़ात, यानी नुकसान को दूर करना सबसे पहली तरजीह होती है, और जल्बे मनफ़ात तो बाद। भाई आग लगी, पहले आग तो बुझाओ, फिर कोई और काम देखते हैं। तो यहाँ भी यही अंदाज अपनाया गया कि कल क्या करोगे दुनिया कमा कर। मसलन मिसाल की तौर पर एक ने 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखे या कहीं भी रखे, यार मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, मौत आ जाए। अब वो जो बड़े वो इसके काम के हुए, ये सारी चीजें। और सूद का पैसा जो होता है ना, आगे वाली आयत में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसका हाल क्या होता है।
لفظی ٹرانسلیٹ تفسیر کے ساتھ آئے گا الذین یاکلون الربا. اب ایک لوگ وہ جو ہم نے پڑھا کہ کفالت کر رہے ہیں. اب یہ خصوصاً طلبہ کی کفالت کا میں نے یہ آیت آپ کو سمجھائی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے ماشاءاللہ کتنا گزشتہ کلاس میں کیفیت بنی تھی ہماری. الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. اب یہاں دیکھو سزا بھی اس کے تحت ہے, یعنی سود میں یعنی دنیا کی محبت نے اس کو ایسا پاگل کر دیا ہے کہ کوئی مجبور, کبھی کبھار تو رشتہ دار بھی آ جاتا ہے, یار مجھے قرضہ چاہیے میں مجبور ہوں, تو یہاں جو سودی آدمی ہوتا ہے نا اس کے یہاں رشتہ ہو یا حتیٰ کہ بھائی ہو, ایسا مدہوش اور ایسا پاگل ہو جاتا ہے, وہ تو چاہتا ہے بھئی مجھے کتنے دو گے, پرافٹ کتنا دو گے. یہی بات یہاں پر آ گئی, تو سزا بھی کلے سے ہوگی. لا یقومون, یقیناً سارے اٹھیں گے. وہ جو سورہ یاسین کا ہم تیسرا رکوع پڑھتے ہیں نا, ونفخ, چوتھا ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اس وقت لا یقومون, یہ نہیں اٹھیں گے, الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ تمثیلیں, مثالیں بیان کر کے سمجھاتے ہیں اس کا حشر, اس کا اٹھنا ایسے ہوگا جیسے مرگی والا آدمی ہے, پاگل پن. اب دنیا میں بھی پاگل, کوئی لحاظ نہیں, کوئی انسان کو مروت اخلاق نہیں, بس اس کو وہ چاہیے بھائی. تو فرما رہے ہیں الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس, گویا کہ شیطان نے اسے پاگل کر دیا, مرگی والا کپ کپی عجیب سی کیفیت. یہ فرماتے ہیں یہ کیوں؟ اب ایک تو ہے کہ سود کا لینا یہ بھی جرم ہے. انشاءاللہ آج حدیث سبق ابھی بتا دیتا ہوں, حدیث مبارکہ میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الربا 70 درجہ, الربا 70 درجہ. سود کو گناہ سمجھانے کے لیے, خباثت سمجھانے کے لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے 70 درجے ہیں. ایسرها ان ينکح الرجل کم از کم یہ کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. یعنی کس قدر حماقت بتائی گئی, اور ہم نے ترقی سمجھا ہوا ہے. ترقی اگر سود میں ہوتی تو آگے کی آیت ہمیں بتائے گی. فرماتے ہیں یہ سب کچھ, ایک تو سود لے رہے ہیں, ٹھیک ہے حرام کام ہے, کالا منہ کر رہے ہیں, دوسرا اسے جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو نظام ہی نہیں چلے. بھئی کیسے نظام نہیں چلے گا؟ جو خالق ہے, جو مالک ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, اس کی منشا, اس کی شریعت, اس کے عظیم پیغمبر علیہ السلام جو ہمارے خیر خواہ ہیں, ہمارے لیے روئے ہیں, تڑپے ہیں, ہماری سہولت, ہمارا معیشت کا نظام, سارا جو نظام اس نے عظیم دیا, اور عملی طور پر بھی اس نے کر کے دکھایا. جب اسلام تھا ہر دور میں, جب بھی اسلام کو ترقی ہوئی تو غربت سمیٹتی چلی گئی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. زمین نے برکات کے دروازے کھول دیے, آسمان نے لو فتحنا علیہم بابا من السماء والارض, زمین و آسمان کے برکات کے دروازے کھل گئے. فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ کہ ذالک بانہم, یہ لوگ کیا کہتے تھے, بانہم, یہ سب کچھ اتنی سخت سزا کیوں؟ قالو, یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا. اب اس کو ذرا سمجھے پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا. بھئی یہ کہتے ہیں دیکھو آپ نے 5 لاکھ روپے کسی بزنس میں لگائے, کسی بھی کاروبار میں لگائے, ٹھیک ہے بھئی ہم نے لگائے, اس سے آپ کو 1 سال میں پرافٹ ہوا, نفع ہوا. بھئی بزنس کے ذریعے, جو تجارت کے ذریعے ہمیں نفع ہوا, یہ حلال ہے عین. کیا ہے بھئی؟ اللہ کے فضل سے ہمارے رزق میں برکت ہوئی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی طرح ہی ہم نے 5 لاکھ, یہاں بھی ایک بزنس ہے, ایک تجارت ہے, اس سے ہم نے نفع کمائے. تو یہاں پر ہمارے اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ٹھنڈے, لیکن یہاں مثالیں اتنی سخت دی ہیں. فرماتے ہیں عورت ہے, ایک عورت ماں ہے, ایک عورت بیوی ہے. اب عورت بیوی بھئی انسان کے لیے حلال ہے, اور ماں جو وہ بھی عورت ہے, وہ بھی عورت ہے. اسی طرح فرما رہے ہیں جانور ہے, کتا بھی جانور ہے, بکری بھی جانور ہے. تو یعنی ہم اپنا عقل نہیں چلائیں گے, ہمارے عقل کی جو ہے نا. اب دیکھو نا معراج کا واقعہ, آپ دیکھو
کیا عقل سے سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا علی رضی اللہ تعالیٰ علم کے باب تھے. ابھی ان سردیوں میں مثال کی طور پر اگر انسان کا عقل میں ہماری سمجھ میں ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری سمجھ کیا، ہماری جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے وہیں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے شریعت کی ابتدا. اب دیکھو نا، فجر میں آپ کسی بزرگ سے پوچھو یار ٹھنڈے پانی میں کیوں وضو کر رہے ہو، پھر کہاں جا رہے ہو؟ خیر ہے ادھر بیٹھ جاؤ سو جاؤ. بظاہر تو سونے بھی دنوی اعتبار سے ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا پھر مسجد کی طرف جانا دنوی اعتبار سے نقصان میں یا نفع میں ہے بھائی؟ ظاہری نظر میں تو وہ بھائی سو جاؤ، لیکن نہیں بھائی میری عبادت ہے، میرا رب راضی ہوگا، پھر برکات بھی ہوتی ہے انشاءاللہ. تو یہاں عقل کے نا گھوڑوں کو چھوڑ دینا ہے. سمجھ والی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو معراج بھی علیہ باللہ، یہ تو پیغمبر علیہ السلام کے دور میں جو پیدا ان کا نا بھائی سمجھ ہو نہیں سکتا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بھائی آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، پیغمبر علیہ السلام غلط نہیں بول سکتے. یہ یقین ہو. جیسے فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک انسان باوضو ہے، ہوا خارج ہو جائے اور یہ کہ وضو ٹوٹ گیا. اچھا وضو ٹوٹ گیا تو اب دوبارہ وضو کرنے کے لیے واش روم کا تقاضا نہیں ہے، ویسے ہی وضو کیا باوضو ہو گیا. بھائی سوچ رہا ہے کہ جہاں سے ہوا نکلی یہ جگہ کپڑا تو نہیں دھویا، پاک ہو گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، بس ختم. یعنی عقل کو روک. اب روزہ اس طرح طواف جتنی چیزیں ہیں ہم کہیں گے کہ بھئی عقل انشاءاللہ جتنا انسان تقوی طہارت میں آگے جائے گا نا اس کو تو برکتیں بھی محسوس ہوں. اب جو نمازی آدمی ہے اس سے آپ کیا کر دو بھئی، یہ جو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ حفاظت دوبارہ فرمائے، یہ جو وبا کے دنوں میں اسے مجبوری میں گھر میں نماز پڑھ رہی تھی، اس پر گزر کیا رہا تھا، کیفیت اس کی کیا تھی؟ حالانکہ نماز تو پڑھ رہا تھا اور مجبوری کی وجہ سے شریعت میں جائز ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی شریعت میں آپ لیکن یہ کیفیت جو ہے کیا بنی تھی کہ یار میں تو نماز پڑھنے مسجد میں جاؤں گا. یہ سب روحانیت اور برکات کا معاملہ ہے. سمجھ عقل جب آگے بڑھ جائے گا نا تو انشاءاللہ یقیناً پھر ترقی ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ لوگ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی تو ربا کی طرح ہے، یہ بھی کاروبار ہے، یہ بھی کاروبار، یہ تو ہمارا کاروبار ہے. یہودیوں کے آج بھی اگر اسلام میں دیکھو، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، مدینہ عالیہ میں جب ان کو جوتے پڑے، حشر صورت میں ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں قرآن مجید میں شد و مد کے ساتھ مسلمانوں میں ترقی آ گئی، اسلام ترقی کرتا چلا. آج بھی یہی بدبخت پھر ان کے ٹاؤٹ بوس بن چکے ہیں. یہ انما البیع مثل الربا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو نہیں ایسے نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو جو 5 لاکھ روپے آپ نے بزنس میں لگائے، آپ کو نفع آیا، یہ آپ کے لیے حلال ہے. وحرم الربا، آپ نے قرضہ دیا کہیں بھئی وہی قرضہ دینا ہوا، پھر آپ کو جو ملے یہ حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ تحریم ما احل اللہ، یعنی جو چیزیں حلال ہیں انہیں حرام سمجھنا، جو حرام ہیں انہیں حلال سمجھنا، یہ کفر ہے. اللہ کے نبی کو، مجھے قرآن مجید دیں، اللہ کے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے جو صاحب شریعت ہے. ہم لوگوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ 28واں پارہ لیں، 28واں پارہ تحریم سورت 1009 پیج، سورہ تحریم کی ابتدا، سورہ تحریم کی پہلی آیت، سورہ 1009 اور جہاں سورت کی جو یعنی 4 نمبر لائن ہے. ویسے سورہ تحریم اس کی اپنا پہلی آیت، سورت کا نام ہی تحریم رکھ دیا، تحریم ما احل اللہ، اس طرح تحلیل ما حرم اللہ. دیکھو یا ایہا النبی، پیغمبر علیہ السلام جیسی ہستی جس کا مقام و شان تو دیکھو، لما تحرم ما احل اللہ لک، فرما رہے ہیں کون سی چیزیں، کیوں آپ حرام کر رہے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. آگے بھی سخت لفظ، تبتغی مرضات، ہم تو ڈرتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے بھی، یعنی تو بسا اوقات بالکل معمولی لینا خیر ہے بھئی، یہ اس طرح کا بھئی
हुदूद, शरीयत के जो हुदूद है ना, हदीस मुबारक में चरागाह जो होते हैं हर बादशाह के, चरागाह में अगर बकरियां ले जाओ कि भाई नहीं खैर है मैं ये चराता हूं तो मामला खतरनाक हो, सूद को भी ऐसे ही समझा जाए। तभी तो ये सख्त सजाएं। देखो फरमा रहे हैं कि अहल्लल्लाहु, जैसे मैंने जानवर की या औरत की मिसाल दी, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम अर्रिबा, सबक की तरफ आए। हलाल कर दिया अल्लाह ताला ने बे को, तिजारत को, और हराम कर दिया रिबा को। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बि, जिसके पास अपने परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई कि भाई ये हराम है, क्या है भाई, कोई सूरत ऐसी जवाज की नहीं, आपका नफा नहीं, दुनिया भी तबाह आखिरत भी तबाह। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ, वो रुक गया बेचारा कि यार मेरे से गलती हो गई, पहले पता नहीं था। देखो शरीयत में कितने मजे हैं। जहाल, पहले तो माहौल ऐसे में आना, ये जो जमात वाले ये साथी, इसलिए ताकि हम माहौल दीन का बनाएं। अब देखो गलती में अगर कोई कमी कोताही हो जाए तो शरीयत में कितनी गुंजाइश है। अब चौथा पारा सूरह निसा, चौथा पारा सूरह निसा 142 नंबर आप ले लें सफ़ा और 4 नंबर लाइन। अच्छा लाइन आयत नंबर सूरह निसा की 16 फिर 17वीं नंबर आयत, तीसरा रुकू पारे का ना 13वां 14 रुकू, आयत नंबर 16। आयत बता दूं काफी है वैसे 142 4 नंबर लाइन। देखो इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला। देखो रब का फजल तो देख, फरमा रहे मेरे ऊपर लाजिम है तौबा कबूल करना, वरना अल्लाह ताला पर कोई लाजिम चीज थोड़ी हो। तो ये मुख्तार कुल है, यफ़अलु मा यशा है, ला युसल, उसको जो चाहे वो करें, ला युसल अम्मा यफ़अल, उससे कोई पूछ सकता है कि ये क्यों किया कर रहे हो। फजल तो देखो, करम तो देखो। फरमाते हैं कि तौबा कबूल करना लाजिम है मेरे ऊपर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ, जिन्होंने गुनाह किए बेजहालतिन, बेखबरी के बिना पर, जहालत की बिना पर, सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर फौरन तौबा कर ली, उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल कर लिया। देखो फजल व करम तो देखो, वकान अल्लाहु अलीम, जानने वाले, हकीम, हर काम हिकमत। आगे वाली आयत जरा सख्त है, बस यहाँ तक काफी। तो देखो अपना फरमा रहे हैं कि फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बी, जिसके पास अल्लाह की तरफ, मिर रब्बी, देखो यहाँ लफ्ज कौन सा लाया गया, मिर रब, यानी पालने वाला कौन है। हमारे कारोबार क्या हमें पाल रहे हैं, कारोबारों का तो कोई पता नहीं। ये जो वबाएं मुसीबत, यानी बड़े बड़े मालदार जीरो हो गए भाई। ये हज की जो हमारी कंपनियां हैं ना भाई, इनका बेड़ा अल्लाह के हाथ में सब कुछ। यानी जहां से हमें नजर आ रहा वहीं से नहीं, मेरे रब पाल रहे। मेरे रब भी ही, देखो अपने परवरदिगार की तरफ से जितने तुझे बचपन में पाला, आज भी उसके फजल व करम की बारिशें बरस रही हैं। फनतहा, वो रुक गया कि यार हराम है, मैंने तौबा कर ली। फलहू मा सलफ, देखो शरीयत में कोई जुल्म नहीं। हाँ जो असल कीमत आपने, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सूफी बन जाना भाई, नहीं। फलहू मा सलफ, माजी गुजर गई, अपना असल माल आप ले सकते। जो आपने 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, जब भाई असल माल मुझे दो, ये फलहू मा सलफ। अच्छा फिर मजेदार बात देखो, तिरमिज़ी शरीफ इंशाल्लाह, ला सदक़त मिन गुलूल, एक सूदी माल है, मस्जिद में भी नहीं दे सकते, मदरसे में भी नहीं दे सकते, कहीं भी नहीं। अच्छा सवाब की नीयत की तो इमाम तिरमिज़ी रहमत पूरा बहस किया कि इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। इतना गंदा पैसा है भाई, सवाब की उम्मीद ही नहीं करनी भाई। देखो फरमाते हैं व अमरुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह ताला के यहाँ है। वमन आद, जिसने दुनवी रौनक को आगे रखा, पैसा चाहिए, आद और अलियाद बिल्ला, फिर गया। अब लाजमी है तो वही बात आएगी कि तहलील मा हर्रम अल्लाह, जो चीज़ें हलाल हैं उन्हें हराम, हराम है उन्हें हलाल समझना, ये कुफ्र है। फरमाते वमन आद
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سود کی لعنت کم از کم ہمارے جو اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اور بالخصوص اسلامی اس ملک میں اللہ تعالیٰ اس لعنت سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ بس حدیث ہو گئی آج دلان۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، آپ کا فضل و کرم، آپ کی جود و سخا، ہم کہاں لائے کہ یہ آپ کا پاکیزہ کلام سنیں اور یہ عظیم ارشادات سنیں۔ مولا یہ آپ کا فضل و کرم ہے، اس عظیم نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا قرآن و حدیث میں جو طالب علم اس کے لیے جتنے فضائل و برکات وہ سب ہمیں نصیب فرما، ان کی برکات سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، گھروں کو، کاروباروں کو منور فرما۔ الہ العالمین اس طفیل ہماری مشکلات آسان فرما، تمام جائز حاجتیں پوری فرما۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے کلاس کے ساتھیوں کے ساتھ رشتہ دار، الہی سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم یہ جو کچھ پڑھا، الہ العالمین اس کا اجر ثواب ہم اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ مولا آپ ہی کا بندہ اور پیغمبر علیہ السلام کا حقیقی امتی بنا، آپ ہی کی ذات پر یقین رکھنے والا اور پیغمبر علیہ السلام کے سنتوں پر زندگی گزارنے والا بنا۔ الہی حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یہ سود، یہ وبائیں، یہ بے دینی، یہ الہاد، الہ العالمین سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ مولا ہمیں ایسے احمق لوگ نہ نصیب فرما جن کے ہاں مسجد کا کوئی تقدس نہ ہو، مسجد کا کوئی مقام نہ ہو۔ الہی ایسے بدبختوں کو عبرت کا نشانہ بنا، ایسے بدبخت ان کی نحوست سے ہمارے اس اسلامی ملک کو محفوظ فرما۔ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم